बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को वेलकम करते हैं। एक ही सवाल है जो कि जुबान ज़द आम है, असेंबलियां तहलील होंगी या फिर नहीं? क्या इमरान खान साहब अपनी सियासी चाल के अंदर कामयाब हो सकेंगे? इस सियासी हलचल के नताइज कब और किस शक्ल में बरामद होंगे, इसका आमिर मतीन साहब से तजिया लेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात होगी कि मुल्क में दहशत गर्दी ने एक मरतबा फिर से सर उठा लिया है। एक ही रोज में बलोचिस्तान के अंदर 8 धमाके हुए, बलोचिस्तान लरज उठा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर ऐसे अजला हैं जिन्हें गैर महफूज करार दे दिया गया है। इस दहशत से निमटने के लिए अमली इक़दामात कौन उठाएगा, ये सवाल अहम है। इसका जवाब आमिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और आखिरी हिस्से में बात होगी अवाम की कि अवाम की दुहाई हाय रे महंगाई। चारों सूबों में आटा नायाब हो चुका है, कीमतों में होशरुबा इजाफा है। इसको लगाम कौन डालेगा, ये भी आमिर साहब से जानेंगे उनके तजिए में। आमिर साहब, रोज ही हम बात करते हैं, जब से ये असेंबलियों का मामला आया है सामने की तहलील होंगी, असेंबलियां तहलील होती हैं नहीं होती। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज नेक्स्ट? अब आगे क्या? आगे जो भी सिनारियो आप ले लें, तकलीफ़ की बात यह है कि वो कोई इतना मुस्बत नज़र नहीं आता। ये बड़ी, मेरा ख्याल ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इससे पहले कभी भी इतना के हालात ख़राब नहीं थे, मगर ये पहली दफ़ा है कि वाकई इस तरह के हालात हो गए हैं। क्योंकि हम रिसोर्स रिच कंट्री हैं, हमारा मैनेजमेंट का इशू है, मगर अब वो आ गया है कि हम वाकई ये बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बैंकरप्ट अब हो गए हैं इसमें। और क्राइसिस क्या है हमारा क्राइसिस 3 pronged है, 3 तरफा है। एक हमारा सिक्योरिटी का इशू है, बहुत खौफनाक इस वक्त चल रहा है। हम पूरा सेगमेंट उसके ऊपर कर रहे हैं, बलूचिस्तान से लेके KP से लेके अब इस्लामाबाद, लाहौर में भी आ गया। अब इस्लामाबाद इस वक्त प्रोटी थ्रेटेंड हुआ है, लोग डर के मारे एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं कि यार एहतियात करना, एडवाइजरीज आ गई हैं। वो है। साथ में हमारा इकनॉमिक एक खौफनाक सिचुएशन है कि हमारे रिजर्व्स बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, 6 बिलियन तक तकरीबन आ गए हैं। 1 महीने की हमारे पास तनख्वाहें रह गई हैं और हमें IMF से डील नहीं हो रही। और हमारा जब तक IMF से नहीं हो रही तो बाकी मुल्क जो हैं 13 बिलियन की जिन्होंने कमिटमेंट्स दी थी वो नहीं आ रहा। 400 जहाज़ खड़ा है, खाने पीने की अशिया नहीं है। तेल हम क्योंकि ख़रीद नहीं सकते इसलिए लोगों को लोड शेडिंग भी हो रही है, तेल की वजह से इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। इकनॉमिक सिनारियो है, मगर इकनॉमिक सिनारियो और ये सिक्योरिटी, इन 2 खौफनाक किस्म की सिचुएशन पे गौर नहीं हो रहा। गौर हो रहा है तो वो पॉलिटिक्स पे, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो वहाँ पे इतनी बेयकीनी है कि डायरेक्टली उसका इन दोनों पे इम्पैक्ट है कि आपका फोकस सारा आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर है। वहाँ आप सारी बहस में उलझे में, पार्लियामेंट, असेंबलियाँ, पॉलिटिशियन, सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट उधर कोई भी है। और ये 2 मेजर इस वक्त जिसे कहते हैं ना बका के लिए इश्यूज, ये हमारे एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट हैं, ये हमारी बका को खतरा है। ये दोनों इतने ग्रेव और इतने संजीदा हैं। और साथ में हम भूल जाते हैं कि इस वक्त हमारी बॉर्डर सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान पे रोज़ वहाँ से हमले हो रहे हैं। हमारी वो बाढ़ जो है वहाँ पे बॉर्डर पे लगाई हुई है अफगानिस्तान की, वो उखेड़ देते हैं और वहाँ से रोज़ पता चलता है दहशतगर्द यहाँ के हमलावर हो रहे हैं। आज ही इंडिया के तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो चीन और पाकिस्तान की सरहदों पे टैक्टिकल मिसाइल लगा रहे हैं। हाँ, वो नस्ब होंगे, वे नस्ब किए जा रहे हैं। ये एक अगला लेवल है, नेक्स्ट लेवल है ये एक्सेलरेशन का, कि ये भी एक वहाँ से हमारे ईस्ट एंड वेस्ट दोनों बॉर्डर्स की तरफ से इस तरह के ख़तरात हैं। मगर घूम फिर के ये सारों की जड़ एक तो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आ रहा है कि बेयकीनी की कैफियत ही अभी जारी रहेगी, जिसकी वजह से ना सिक्योरिटी पे हम गौर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी के मेजर फैक्टर है कि डॉलर जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस जारी है और बिल्कुल मज़ीद बढ़ता जा रहा है कि इंटर बैंक रेट 225 का डॉलर का है, मगर 250 पे भी नहीं मिल रहा, 270 80 तक का भी नहीं हो रहा, और अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है और होर्डिंग हो रही है। एक बिल्कुल कैफियत बड़ी बुरी सूरत हाल है और उसका कोई भी सलूशन नहीं नज़र आ रहा। गवर्नमेंट कोई सलूशन नहीं दे पा रही, उनसे हैंडलिंग नहीं हो रही। डार साहब जो इतने दिन लंबे चढ़े वादे करके आए थे कि वो आएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, वो बिल्कुल अब चुप बैठे हुए हैं। वो इधर की बातें उधर की
وہ ان کو بس یہی پڑا ہوا ہے کہ ان کے اثاثے آج دوبارہ کلیئر ہو گئے ہیں اور نواز شریف واپس آ رہا ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی اکانومی پہ اب نہیں بتا رہے. اور پالیٹکس کی یہ ہے کہ ابھی ہمارے پروگرام میں کل فواد چودھری صاحب نے یہ اشارہ دیا کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پی ٹی آئی انتظار نہیں کر رہی کہ یہ 11 جنوری کو جو پیشی عدالت کی ہائی کورٹ کی آئی ہوئی ہے کہ ہم اس کے اندر فیصلہ کریں گے, تو جب تک انہوں نے ان سے ایفیڈیوٹ لی ہوئی ہے کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل نہیں کریں گے. کل کی جو خبر تھی فواد چودھری صاحب نے ہمارے پروگرام میں دی, انہوں نے کہا جی اس بات کا کافی امکان ہے کہ 4 سے پہلے 4 تاریخ, کیونکہ 4 تاریخ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ 4 اپریل سے رمضان شروع ہو رہے ہیں, تو 3 مہینے 90 ڈیز کا ٹائم الیکشن کا میکسیمم اس کے اندر ہونا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی اس بات کا امکان ہے کہ آج اور کل اور پرسوں ترسوں ایک ہفتے کے اندر, آپ سمجھ لیں آج 27 ہے تو ہفتے کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کسی وقت بھی وہ لے لیں. اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم عدالت کے اندر ایک اپلیکیشن ڈال دیں گے کہ جناب آپ کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو مین عذر تھا ووٹ آف کانفیڈنس تھا, ہم نے اس عذر کو ہینڈل کر لیا ہے, آپ کے اس عذر کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا, اس کو ختم کر دیا ہے. تو اب ہمارے اس میں اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کوئی عذر نہیں ہوتا. یہ وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں, مگر وہ عدالت یہ کہہ سکتی کہ آپ نے, حالانکہ وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لینے تک, اور مگر پھر بھی ایک یہ کوشچن ضرور آ جاتا ہے کہ آیا ایفیڈیوٹ جب دی ہوئی ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے تو کیوں کر دی ہیں. تو وہ اس بات کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اسمبلیاں تحلیل کریں یا نہ کریں. اب اس کے اندر کوئی بھی قانونی اور سیاسی وجہ نہیں رکتی نہیں نظر آتی اگر پی ٹی آئی کی بالکل نیت نظر آتی ہے, اور جو انہوں نے ہلے بہانے کیے ہوئے تھے, جو طریقہ کار کیے تھے پی ڈی ایم کے, وہ ختم ہو گئے ہیں تقریباً, کہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی واپس لے لیا ہے, ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نمبرز میٹر کرتے ہیں. جس کے پاس نمبر ہے وہ حکومت چلائے گا, تو ان کے پاس کیونکہ نمبر نہیں ہے تو مزید ڈیلے نہیں ہو سکتا. ہاں ایک وائلڈ کارڈ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وائلڈ کارڈ جو ہے وہ ہیں پرویز الہی صاحب. ٹھیک ہے, یہ شک ہی رہتا ہے کہ وہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں. وہ کبھی جو باجوہ صاحب کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں, عمران خان صاحب پہ تنقید بھی بڑی کر رہے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, بہانے سے ان کے روز کا موڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ آج کدھر ہے. اور ساری جو اس وقت جو مؤخر ہو گئی ہے تحلیل ہونا, وہ اس کے بینیفیشری وہ ہیں, کیونکہ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف منسٹری چھوڑی جائے, اور جتنے دن زیادہ لگ جائیں اس دوران میں وہاں پہ خزانوں کے منہ کھل چکے ہوئے ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جا رہے ہیں. ویسے وہ بائی دا وے اسلام آباد میں بھی صورتحال یہی ہے کہ انہوں نے اس وقت برے حالات ہیں ہماری اکانومی کے, مگر $87 بلین جو ہے, 87 بلین روپیز جو ہیں انہوں نے ریلیز کر دیے ہیں ایم این ایز کے لیے کہ اپنے حلقوں پہ خرچ سکیں. نیکسٹ الیکشن ہے نا, تو ایک الیکشن کیمپین شروع ہو گئی ہے. یہی صورتحال پنجاب کی ہے کہ وہ میکسیمم ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے اور چیزوں کے لیے, اور دھڑا دھڑ جو ہے نا ایگزمپشنز ہو رہی ہیں, ٹھیکے ہو رہے ہیں, لاہور کا ماسٹر پلان جو ہے وہ اپروو ہو رہا ہے, دھڑا دھڑ مشین لگی ہوئی وہاں پہ. اس کے بعد رودا اپروو ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک انہوں نے صحافیوں کو چپ کرانے کے لیے ایک اعلان کر دیا کہ ہم وہاں ان کے لیے بھی پلاٹ دیں گے. تو ہمارے صحافی بھائی بھی بیچارے خاموش ہیں, غریب غربا جو ہے ان کا یہ بات چپ کرانے کے لیے آ جاتی ہے. مگر یہ ہے کہ پوائنٹ از کہ اس وقت بے یقینی ہے اور اس وقت ایک ملٹی پرونگڈ کرائسس چل رہا ہے. چلیں اس پہ کوشش کرتے ہیں کچھ چیزیں یا صورتحال کلیئر ہو سکے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ماہر قانون لطیف خوسہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا پروگرام مقابل کے لیے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اوور ٹو یو. جی خوسہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آج آپ کو آپ ماہر قانون بھی ہیں, اور آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ پالیٹکس کو اپنے لیگل ویوز پہ مکس نہیں کرتے ہیں. یہ میں کل بھی آپ کو سن رہا تھا, آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ آنیسٹ اوپینین دیا. مگر آج خاص طور پہ آپ کو اس لیے بھی بلانا چاہ رہے تھے کہ آج بے نظیر بھٹو شہید کی آج برسی ہے, اور ہم سب اس غم میں شریک ہیں, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کی, اور میں سمجھتا ہوں پوری مسلمان
امہ کی بڑی لیڈر تھیں، انٹرنیشنل ایک لیڈر ان کا سٹیچر تھا. تو آج ہم سب بڑی تکلیف میں ہیں، مگر مزید تکلیف میں یہ ہے کہ 15 سال ہو گئے ہیں اور ان کے قتل کی آج تک تفتیش نہیں ہو سکی. آج تک یہ معمہ ہے، اس میں آپ کی حکومت بھی 5 سال رہی مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہوا. تو ہمارا بھی دل دکھا ہوا ہے، آئی ایم شور آپ کا بھی ہوگا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بی بی شہید کا، رانی بی بی شہید کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بے نظیر صرف نام سے ہی ان کا بے نظیر نہیں تھا، بلکہ وہ گفتار میں بھی بے نظیر تھیں، کردار میں بھی بے نظیر تھیں، لباس میں بھی بے نظیر تھیں، اور ان کی جو ہے بہت زیادہ وہ ایک لیڈر بھی ایسی تھیں کہ وہ بے نظیر تھی، میں سمجھتا ہوں. اور میرے تو چونکہ گھر میں وہ نومبر میں 2007 مرنے جو آخری ان کا تھا وہ میرے گھر رہی تھیں، اور میرا گھر سب جیل بھی بن گیا تھا. اور میں نے ان کو چونکہ بہت مجھے موقع ملا ان کی خدمت کرنے کا بھی. اور ہمارا بلوچوں میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے نیانی گھر میں ٹھہرے تو وہ آپ کی ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، اور لیڈر تو وہ ہماری تھی ہی. لیکن ان کی دلیری کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ثانی ہو سکتا ہے. بہرکیف وہ جب آئی ہیں تو 18 اکتوبر کارساز میں دیکھیں کس طرح سے ان کا سواگت کیا گیا. حالانکہ لاکھوں شخص جو ہے ان کو لینے کے لیے گئے تھے ایئرپورٹ پہ، لیکن انفارچونیٹلی کارساز پر حملہ ہوتا ہے اور 150 ہمارا جو جانثار ان پر اپنی جانیں نثار کرتا ہے. اور بیوی چونکہ ذرا اس وقت نیچے گئی تھیں اپنی تقریر کو حتمی وہ شکل دینے کے لیے، اور انہوں نے مزار قائد پہ جانا تھا، تو وہ اس لحاظ سے ان کی تفتیش کا نہ ہونا ابھی تک اور مجرموں کا پکڑے نہ جانا، یہ کتنا بڑا آپ کے لیے ایشو ہے؟ دیکھیں بہت بڑا، چونکہ وہ 18 کارساز کی میں بات کر رہا تھا، تو وہ رات کو رانی بی بی شہید کے ہدایت پر میں نے وہ ان کے ایف آئی آر لکھی تھی، اور پھر ہم نے قائم علی شاہ صاحب جو ادھر سندھ کے صدر تھے ان کو بھیجا تھا تھانے پہ پرچہ درج کروانے کے لیے، لیکن وہ بھی ان کی طرف سے پرچہ درج نہ ہو سکا اور پولیس والے نے کر دیا پرچہ درج. آج تک کارساز والے سانے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کیا اس کا ہوا اور کیا تفتیش ہوئی اور کون قاتل تھا. 150 بندہ جو ہے مرا اور کئی سے زخمی ہوئی. یہی پھر آپ 27 دسمبر کی بات ہی دیکھ لیجیے گا. 27 دسمبر کو بھی رانی شہید اپنے پورے جوبن میں اور گلو میں جو ہے یہ لیاقت باغ جاتی ہیں، اور مجھے بی بی نے کہا کہ آپ چونکہ الیکشن مانیٹرنگ سیل کے انچارج ہیں تو آپ نے یہ پریزنٹیشن دینی ہے. ایک ودیسی وفد آیا ہوا ہے جس میں ڈونلڈ اسپینسر کانگریس مین ہے اور کینیڈی جو ہے اپنا سینیٹر ہیں، اور باقی تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ الیکشن کی کس طرح سے جنرل پرویز مشرف نے بندوبست کیے ہوئے ہیں. یعنی میں نے 600 صفحوں کا ڈوزیئر لکھا ہوا تھا جس میں پری پول ریگنگ، پولنگ ڈے ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ 3 حصوں میں بانٹا ہوا. وہ جو ہے شاید کہیں نیٹ پہ مل جائے. تو صاحب آج 15 سال بی بی کی شہادت کو ہو گئے ہیں، تو انسان ایسے موقعوں پہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بی بی کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، اور واقعی وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. وہ پورے پاکستان میں ہر صوبے سے، ہر علاقے سے پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ وہ ووٹ لیتی تھیں. تو ابھی ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک سندھ کے دہی علاقوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. تو آپ اس کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اتنی بڑی پارٹی جو ہے؟ اور میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ بی بی کے ہوتے ہوئے بہت ڈبیٹ کا عادت تھی، بی بی جو آپ جیسے لوگ تھے سارے کھل کے بات کرتے تھے، مگر ابھی دیکھا ہے کسی کی آواز نہیں آتی، کوئی کھل کے نہیں بولتا. ایک بڑا جبر ڈر کا ایک موقع آتا ہے. مگر یہ بتائیں کہ اس میں یہ جو پیپلز پارٹی کا شرنک ہونا ہے، پنجاب سے کے پی سے غائب ہو جانا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، جس طرح آپ نے کہا 15 سال میں اگر
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और वो भी बेनजीर भुट्टो जैसी एक शख्सियत जो बैनुल अक़वामी शख्सियत थी, सिर्फ पाकिस्तान की या तीसरी दुनिया की नहीं है, वो बैनुल अक़वामी और स्टेट्स वुमन थी, वो सिर्फ सियासतदान नहीं थी, औरतों की भी वो अलंबरदार थी। और इस मुल्क में, ऐसे मुल्क में वो प्राइम मिनिस्टर बनी जहां कहते थे कि औरत प्राइम मिनिस्टर तो क्या, सदर क्या, कोई नहीं बन सकती है औरत। और फिर हमें क्या इंसाफ मिला है 15 साल में, जो इंसाफ मिला 10 साल बाद जब एंटी टेररिज्म अदालत पीपल्स पार्टी के सवाल पे आना चाह रहा हूँ, उस पे भी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, बिल्कुल ये तो ना कहें कि नहीं बोलते, मेरा तो 3-4 दिनों से आपने मत मार दी हुई है जो मेरा वो वायरल किया है, आप जरा सुन तो लें, उसमें मैंने कितना कुछ कहा है। और इसीलिए मैंने, आप एक्सेप्शन में हैं, एजाज हसन बोलते हैं, बाकी बड़े बड़े नाम जो हम सुनते थे वो बिल्कुल खामोश अपनी सेनेटरशिप के पीछे, एमएनएशिप वजारतों के पीछे, आवाज नहीं किसी की निकलती। नहीं सर, पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को ही ज़ियाउल हक की बाकियात ने बदल के रख दिया। ज़ियाउल हक ने जो इस मुल्क में फिक्री इंतशार पैदा किया और जो एथनिक डिवाइड और सेक्टेरियन डिवाइड की, उसने आवाम से पॉलिटिक्स छीन कर इलेक्टेबल्स के हाथ में दे दी। और जितनी सूबाई तासबियत और जितनी जो है मजहबी मुनाफरत और जितना इसने जो है इसकी बर्बादी की है हमारे सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम की। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो एक दही सिंध तक महदूद होकर रह गई है, इसके जवाल की वजह ज़ियाउल हक के बाकियात ने टेक ओवर कर लिया इसको? मैं क्या कह सकता हूँ, खुल के बात करें ना, आज खुल के कोई वजूहत तो होंगी, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी। हाँ, हमारे अलायंसेस ने हमें नुकसान पहुंचाया है। हम जब तक एक रेजिलिएंट पार्टी थी और एक हमारी पार्टी ऐसी थी जो प्रो पीपल बात करती थी और आवाम की सिर्फ बात करती थी, हमने जो है, हम भी जो है, चूंकि सारी दुनिया इलेक्टेबल्स की पड़ गई, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में इल्हाक और इत्तेहाद में शुरुआत होना शुरू हो गए, उन्होंने हमें नुकसान दिलाया। पिछला जब हमने पीएमएल काफ के साथ किया था तो भी हमें नुकसान हुआ था, कोई फायदा नहीं हुआ था उसका। और अब भी मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने इस जो संगम को हमारा पंजाब वालों ने तस्लीम नहीं किया है, इसीलिए आप नताइज देख रहे हैं इलेक्शन के। तो बाहर क्या, पार्टी के अंदर हमारी बड़ी डिस्कशंस होती हैं, ये और बात है। ये आपकी तरह खुर्शीद साहब, आज एतजाज असद साहब ने भी पहले भी कहते रहे, आज बहुत ज़्यादा लाउडली ये कहा है कि ये जो नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद, हमारी कभी दोस्त नहीं हो सकती, इन्होंने हमेशा हमें हमारी कमर में छुरा घोंपा है, और ये अब भी इसका नुकसान ही नुकसान है। पीपल्स पार्टी ने अगर अपने आप को पंजाब में रिवाइव करना है तो इनसे रास्ते जुदा करने होंगे। यार, आईजीआई किसने बनाई थी? वो जरा असगर खान का केस तो निकाल लें। सुप्रीम कोर्ट में बयान अल्फी दिए गए, जिसने पैसे देने वाले ने भी किया और जो है एजेंसीज ने भी जो है सारा वहाँ शवाहिद दिए, और उसका आज तक नतीजा नहीं निकला है। अगर इस तरह से इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनेंगे, और बदकिस्मती से फिर आपने देखा 89 में जो बीबी के खिलाफ अदम एतमाद हुआ था, उसमें किसने पैसे दिए थे और कहां जाकर उनको जो है मेंबर्स को वो डरबी की तरह बंद किया गया था, और किसने उस पर अखराजात सारे किए थे? मैंने कल यही सवाल जो है आपके हसन मुर्जा साहब से किया कि मुझे क्लियरली याद है, मैं वहाँ उस वक्त मौजूद था कि 89 में जब बीबी का नो कॉन्फिडेंस उसके ख़िलाफ़ किया गया था, और वो आपने सब ने देखा किस तरह बोरियां नोटों की खुली थी और किस तरीके से बीबी उसकी विक्टिम थी। और आज जब हम देखते हैं कि ये सिंध हाउस के अंदर बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, और पंजाब में तो बहुत ब्लेटेंटली जो है वहाँ पे लोटाक्रेसी हुई गई, तो ये पीपल्स पार्टी को हम इस तरह तो नहीं जानते थे, इस नहज पे कैसे पहुंची? देखें, एक तो जहां तक सिंध वाला आप हाउस की बात करते हैं, उनको किसी ने वोट नहीं दिया, उनमें से किसी ने भी। ये तो मोहतरम इमरान खान साहब को उनके एलाइज जो थे, चूंकि उनके पास अददी अकेले के पास बर्तरी नहीं थी 172 बनाने की हुकूमत, सो उनके एलाइज जो थे उनके, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो कोलिशन पार्टनर सारे छोड़ गए, और वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उनको अख्तियार था कि वो साथ दें या अलहदा हो जाएं। जब वो अलहदा हो गए और उन्होंने वोट खिलाफ दिए तो जाहिर है उसका नतीजा आया। लेकिन
جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے چھوڑنے کا، وہ ادھر پنجاب میں تو یہ ہوا تھا اور وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ پنجاب میں اخلاقی طور پہ کیونکہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے تو مورد الزام ان کو بھی ٹھہرائیں گے، آپ سمجھتے ہیں اخلاقی طور پہ غلط تھا؟ یہ دیکھیں کوئی بھی لوٹاکریسی ہو، دیکھیں وفا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. وفا اگر آپ بے وفائی کرتے ہیں، آج تک ہم معاف نہیں کر سکے ہیں فاروق لغاری صاحب کو، جنہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور بی بی رانی شہید کی حکومت کو جو ہے برخاست کیا، اور بعد میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے کتنا مقتدر کیا تھا انہیں، اور اس کے بعد ملت پارٹی، ذلت پارٹی جو بھی ہے بنی، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جو ہے ایک عام ایم این اے بن کے اور کس طرح سے جو ہے مشرف کے آگے پیچھے میں ثروت پوچھنا چاہ رہی ہوں کوئی سوال میں، بس یہ اس سے پہلے کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے اپنی بڑی جاندار تقریر کی، اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے متعلق کہا کہ یہ سلیکٹڈ کو ہم نے آج فارغ کر دیا ان لوگوں کو، بڑا اچھا کہا، ان کے یہ جذبات تھے. مگر حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو، جس پیپلز پارٹی کو ہم جانتے تھے، اس کی بنیادی اساس اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوئی. مگر ابھی جو ہے باجوہ صاحب کے ساتھ وہ ٹھیک ہے، وہ پرانے گلے شکوے کر رہے ہیں، مگر پیپلز پارٹی بھی اسی ریس میں ہے، جس طرح آپ نے کہا الیکٹیبلز کی ریس میں ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جب سوٹ کرے ان کے ساتھ مل کے جوڑ توڑ کرنے میں، تو آج زیادہ پیپلز پارٹی بھی وہی نظر آتی ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی تھی، یا اسٹیبلشمنٹ عوام اس چیز کی پذیرائی کرتے ہیں. پرو پیپل ہی ہونا چاہیے. اور اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اب سے ایک پولیٹیکل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہ ہی ان کو بیچ میں دعوتیں دیں تو بہتر ہے. اگر وہ پروفیشنلزم میں اپنے حدود و قیود جو آئین کے متعین ہے اور دفاع پاکستان میں ہماری وہ دعائیں بھی لیتے ہیں اور ہماری معاونت بھی لیتے ہیں، اور ہم ان کی جو ہے ان کی قربانیوں کو ہم ایکنالج بھی کرتے ہیں، چاہے وہ مقامی سیلاب ہو، کوئی زلزلے کی آفات ہوں، کوئی بھی ہو، یا سرحدوں پر وہ جان دینا ہو. بنوں میں ابھی جو آپریشن ہوا آپ نے دیکھا، جس طرح سے ہم نے ضرب عضب میں جس طرح سے کیا، یا رد الفساد میں جس طرح سے ہم نے کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں فوج کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی فوج مضبوط ہونا اس کا لازم ہے، کیونکہ ہم ایسے خطے میں ہیں جہاں ہمارے ہمسائے نے ہمارے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بہت دلیری سے اجاگر کیا ہے، اور ہندوستان میں ان کے سر پر بھی جو ہے ایک قیمت رکھی گئی ہے. یعنی اس حد تک وہ جان سنگھیے جو ہے وہ مشتعل ہوئے. چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، سیاسی گفتگو تو ہم ہر روز ہی کرتے ہیں، مگر ایک اور معاملہ جس کے اوپر ہر روز ہی بات ہونی چاہیے اور کہیں زیادہ، وہ ہے ملک میں دوبارہ سے جو دہشت گردی کا جن بے قابو ہو گیا ہے، اس کو لگام کون ڈالے گا، اس کو قابو میں کون لائے گا؟ بڑی بری صورتحال ہے. میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا سارا فوکس اس وقت جو اسمبلیاں تحلیل ہونے، سیاسی لڑائی مار کٹائی پہ ہوا ہے، اور ہمارے جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہیں ہماری اکانومی کے اور سیکورٹی کے، اس سیکورٹی کی بہت بری حالت ہے کہ اسلام آباد میں جو ہر طرف پکٹس رکھ گئی ہیں، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے کہ وہ جو بام ایکسپلوڈ کرنے والا تھا، سوئسائڈ ڈر جو تھا، وہ پتہ نہیں کس ہائی ویلیو ٹارگٹ کے لیے جانا تھا. ایڈوائزریز آ گئی ہیں، اس پہ بات کریں گے. مگر پہلے اس سے کے پی کے اندر بہت زیادہ خبریں آ رہی تھیں کہ ساؤتھ آف کے پی میں بنو، لکی مروت، ان ایریاز میں بڑی تواتر کے ساتھ جیل بریکس ہو رہی تھیں، تھانوں پہ قبضہ کیا جا رہا تھا. بلوچستان میں پہلے بھی واقعات ہو رہے تھے، خزدار میں. ابھی بہت زیادہ یہ چند دنوں میں بلوچستان کے اندر ہوا. پہلے جو ہے گوادر سے کافی سلسلے میں چل رہا تھا، پھر یہ کل پرسوں جو ہے مری علاقہ جو ہے کہان کولو کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے، جو کہ مریوں کا ایک آپ سمجھ لیں بیس ہے، جہاں نہ کوئی سڑک کبھی وہ بننے دیتے تھے، نہ کبھی کچھ تھا. وہاں ایک آپریشن ہوا، ایک کپتان صاحب ہمارے شہید ہوئے.
اور اس کے علاوہ یہ کوئٹہ میں، خوزدار میں، مختلف جگہوں پہ یہ واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ خلیل الرحمان صاحب ہمارے خلیل احمد صاحب ہیں، خلیل احمد صاحب ہمارے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ جو ہیں کوئٹہ سے موجود ہیں. تو خلیل پہلے ذرا ہمیں باری باری گوادر پہ کریں، کافی دن سے سلسلہ جاری ہے، اب ذرا حالات وہاں پہ زیادہ سنگین ہو گئے ہیں، ذرا اس پہ بریف کریں وہاں کیا سچویشن ہے. جی بالکل عامر متین صاحب، گوادر میں گزشتہ 2 روز سے جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ رات جو ہے وہ جو حق دو تحریک کا جو مرکزی کیمپ تھا اس پہ دعویٰ بولا گیا پولیس کی جانب سے، اور ان کے ایک جو لیڈر ہے حسین واڈلا سمیت 18 افراد کو گرفتار کیا گیا. آدھی رات کو یہ آپریشن کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 دن سے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ گوادر اور ماڑا، پسنی، جیونی، سربندر یہاں نکلے ہوئے ہیں. انہوں نے کوسٹل ہائی وے پہ دھرنا دیا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا ہے، تمام کاروباری مراکز جو ہے بند ہیں، اور اس کے علاوہ 2 دن سے انٹرنیٹ سروس، فون سروسز جو ہے وہ ان علاقوں میں بند ہے. اور آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا کہ اس مجمع میں ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا جس کی زد میں آ کر ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے، اور ان کا تعلق جو ہے نصیر آباد سے تھا، یاسر نام بتایا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے پولیس نے 2 دن میں کافی گرفتاریاں کی ہیں، جبکہ پورے علاقے کی ناکہ بندی ہوئی ہے، اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، اور جو اس تحریک کے جو رہنما ہیں مولانا ہدایت الرحمان، وہ اب تک جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں جو کہ ممکن نہیں ہو سکا. اور آج اس صوبائی وزیر داخلہ نے جو یہ واقعہ ہوا اس کی شدید مذمت کی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی FIR جو ہے وہ مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف کاٹیں گے. اور گوادر کے اندر جو کہ سی پیک کا سنگم ہے وہاں اس وقت زندگی بہت مفلوج ہے. کوسٹل ہائی وے جو ہے وہ تقریباً بند کر دی گئی ہے، اور لوگ ابھی بھی اسٹرائک پہ ہیں، اور وہاں ایک پولیس اہلکار کی شہادت بھی ہو چکی ہے. بہت ٹینس سچویشن ہے. جی ہاں بالکل، نظام زندگی بری طرح مفلوج ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 دن سے تمام کاروبار بند ہے، ماہی گیر جو ہیں وہ سمندر میں نہیں جا رہے، اور تمام سروسز بھی وہاں پہ بند ہیں. اور حکومت کا بھی اس حوالے سے جو موقف ہے وہ انتہائی سخت ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، حکومتی رٹ کو ہر صورت تسلیم کروایا جائے گا. صوبائی وزیر داخلہ نے آج میڈیا سے بات چیت کی، میں آپ کی بات کرتا ہوں. پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ مولانا ہدایت اللہ صاحب کی جو تحریک چل رہی تھی یہ تھا ہدایت اللہ خان، کہ یہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان کی ڈیمانڈ جو جائز ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. بہرحال وہ لوکلز کے لیے پانی، مکان، بجلی اس طرح کی چیزیں چاہ رہے ہیں. تو اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ اب آپریشن والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جی ہاں بالکل، آج سے 2 دن قبل جو ہے 2 صوبائی وزراء، صوبائی وزیر داخلہ اور ایک صوبائی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ جن کا تعلق تربت سے ہے، لالا رشید، وہ گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے مولانا ہدایت الرحمان سے مذاکرات کیے تھے. وہ کافی دیر تک 6 گھنٹے تک یہ مذاکرات چلتے رہے، لیکن بات نہیں بنی، اور آخرکار مذاکرات ناکام ہو گئے. اور پھر اسی رات صبح 5 بجے جو ہے یہ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں ان کا جو مرکزی کیمپ تھا وائٹ چوک پہ اس کو اکھاڑ دیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور اس کے بعد صبح جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ آپریشن کیا گیا ہے تو اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. کل DIG جو کمپلیکس ہے اس کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، اس پہ پتھراؤ کیا گیا، اور آج DC ہاؤس کا جو ہے وہ ہزاروں افراد نے گرفتار کیا، پتھراؤ کیا، جس کے بعد جو مجمع تھا اس کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی گئی، گیس کی شیلنگ کی گئی، جس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے. کولو کے علاقے میں آ جاتے ہیں کہ یہ جو کہان میں آپریشن ہوا ہے، یہ اس میں ہمارے وہاں فوجی بھائی شہید بھی ہوئے ہیں، ایک بہت ہی نڈر خوبصورت کیپٹن صاحب بھی شہید ہوئے ہیں.
تو یہ وہاں پہ یہ ہمیشہ سے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کولو یہ مری ایریا ہے، بڈیرہ بگٹی ہے، یہ مریوں کا یہ خاص علاقہ ہے. اس کے اندر یہ جو کہان کا علاقہ ہے یہ بڑے عرصے سے وہاں پہ نہ سڑکیں بنائی گئی، نو گو ایریا تھا. تو کیا یہ اس نو گو ایریا کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا تھا یا انٹیلیجنس کی تھی کہ وہاں پہ کچھ نئے لوگ آئیں یا کچھ تخریب کاری کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل عامر متین صاحب، جو کہان ہے کولو کا علاقہ ہے، یہ جب سے بلوچستان میں انسرجنسی ہے، یہ یہاں پہ سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور یہاں پہ سب سے زیادہ ہمارے فوجی جوان یا ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں، جبکہ دہشت گردوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد یہاں جو ہے آپریشن میں ماری گئی ہے. یہاں ایک انٹیلیجنس بیس اطلاع تھی کہ یہاں پہ ایک دوبارہ گروہ جو ہے وہ منظم ہو رہے ہیں اور جو کہ تخریبی کارروائیاں کر سکتے ہیں بلوچستان میں. تو اس حوالے سے یہاں پہ ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا تاکہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا سکے. تو اسی آپریشن کے دوران جو ہے وہ ایک گاڑی جو ہے وہ بارودی سرنگ سے ٹکرائی ہے، جس کے نتیجے میں کیپٹن فہد سمیت 5 پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو یہ آپریشن اب تک جاری ہے اور تاہم اب تک اس کی تفصیلات ISPR نے جاری نہیں کی ہیں. یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ دوبارہ سے دہشت گرد منظم ہو رہے تھے، لہٰذا ان کے خاتمے کے لیے جو ہے یہ آپریشن کیا گیا. ویسے اسی طرح جو پشتون علاقہ ہے وہ افغانستان سے بالکل معاہدہ علاقہ ہے، وہاں زوب میں یہ جو کوئٹہ میں بھی ہو رہے ہیں واقعات، تواتر سے خزدار میں بھی ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہاں کہاں میجر ایریاز جہاں ہو رہے ہیں، پلس کہ یہ ایک دم سے جو اس کے اندر تیزی آ گئی ہے، بلوچستان کے پہ بہت فوکس آ گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے کہ وہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ جو فورسز ہیں اس کے پیچھے کہ وائی نہ ہو اس وقت، کیا ہم کیونکہ کمزور ہیں یا کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جیسے گزشتہ روز جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں 2 دھماکے ہوئے، خزدار میں ہوا، ہب میں ہوا، تربت میں ہوا، نوشکی میں ہوا، جس میں تقریباً 17 کے قریب لوگ جو ہے زخمی ہوئے. اور جس طرح ملکی صورتحال ہے کہ ہم معاشی طور پہ بھی بہت کمزور ہیں اور ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اور خصوصاً جب سے تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی ختم کی ہے اس کے بعد ان کارروائیوں میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے. اور ہمارے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے براس کے نام سے ایک نئی تنظیم بنی ہے جس میں داعش ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے اور اس کے علاوہ جو علیحدگی پسند تنظیم ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور اب انہوں نے مل کر جو ہے کارروائیاں کرنا شروع کر دی ہیں. اور ان کے جو سلیپر سیلز تھے جو ڈیڈ تھے اب وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور خصوصاً جو افغانستان سے ان کو بہت زیادہ مدد مل رہی ہے، نئے ویپنز ملے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں اور جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے وہ جانی نقصان ہو رہا ہے. ہمیں بہت پریشان ہونے کی ضرورت ہے لاسٹلی کہ اس وقت جو ہے یہ مذہبی دہشت گرد اور جو ہے علیحدگی پسند بلوچ جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ وارداتیں اکٹھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. جی ہاں بالکل، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے. اور ابھی مکران ڈویژن سے ایک بہت بڑا گروپ جو ہے انہوں نے جا کے طالبان کے جو نئے امیر ہیں ان سے بیعت کی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب تک تو ان کی کوئی کارروائی انہوں نے کلیم نہیں کی ہے. جتنی بھی واقعات ہوئے ہیں گزشتہ دنوں ان کو علیحدگی پسند تنظیموں نے قبول کیا ہے. تاہم یہ ایک خطرناک علامت ہے کہ ان کا اکٹھا ہونا اور بلوچستان میں مل کے کارروائیاں کرنا جو ہے یہ ایک خطرناک بات ہے، تشویشناک بات ہے. اور خصوصاً ہم نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اس میں پولیس کا کردار کہیں نظر نہیں آ رہا. کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی CCTV فوٹیج سامنے نہیں آئی کہ کسی یہ جو دھماکوں میں لوگ دستی بم پھینک کے 3 تھانوں کے جو ہے سامنے دستی بم پھینکے گئے ہیں، کوئٹہ میں بھی، ہب میں بھی اور اس کے علاوہ تربت میں بھی اور نوشکی میں بھی جو ہے نا وہ پولیس گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن کوئی جو ہے اس میں گرفتاری عمل میں نہیں آئی. پولیس جو بالکل اس کا کردار تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. بریک سے واپس آ کے اسی پہ میں بات کروں گی، ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। आमिर साहब इस्लामाबाद के ऊपर बात कर रहे थे, मैं अभी तफ्तीशकारों की रिपोर्ट पढ़ रही थी। एक शख्स KPK से बस टर्मिनल पे आता है इस्लामाबाद के अंदर, बारूदी जैकेट पहने हुए, बारूदी मवाद लिए हुए, बाकायदा चेकिंग के बाद वो आता है। ये तो हमारे सिस्टम पे ऊपर भी बड़े संगीन सवाल आते हैं। फिर ये असल में बड़ा ही मुश्किल काम है जब लाखों लोग आ रहे हों, जा रहे हों। जिस तरह मैंने खुद कहा कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को तकलीफ ना भी पहुंचाना और नज़र भी रखना। ये बल्कि गाड़ी के अंदर तो चेक हो जाता है, जब टैक्सी के अंदर कोई आ रहा हो तो वो नॉर्मली ये जो इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, टैक्सी बड़ी कम यूज़ की जाती है। वो ये भी एक नई चीज़ आई है। वो टैक्सी ड्राइवर का मैं सुन रहा था, राना सुनाने का जी, उसको सिर्फ बेचारे का उसका कोई कसूर नहीं था, वो जो मारा भी गया उसके अंदर। मगर मैं ये एक उससे रिलेटेड एक इशू है, कोई इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं मगर इम्पॉर्टेंट भी है कि प्रोड्यूसर साहब ये तस्वीर एक दिखा सकें। ये जो हमारे DIG ऑपरेशंस हैं इस्लामाबाद के, सुहेल चट्टा साहब, सुहेल चट्टा साहब ये बड़े दबंग मशहूर हैं। ये मशहूर है, इनकी जो रेपुटेशन है कि ये पुलिस मुकाबले के बड़े स्पेशलिस्ट हैं और ख़ुद एक्शन करते हैं। और टक 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 जेम्स बॉन्ड वाले इनकी बड़ी शोहरत है। तो ये इन्होंने ये जेम्स बॉन्ड वाले ही कपड़े पहने हुए हैं। तो बड़े लोगों ने एतराज़ किया कि मैंने ट्विटर पे उस पर कमेंट किया था कि अच्छी बात है अगर कोई वेल ड्रेस्ड है। तो कायदे आज़म भी बड़े वेल ड्रेस्ड थे, क्योंकि ये बड़ी सी बात है कि क्रिसमस के फंक्शन पे जाके हमारे मसीही भाइयों के गई थी। मैं बिल्कुल बहुत इनके मद्दा हूँ कि ये इतने अच्छे वेल ड्रेस्ड हैं, आप ये दिखा सके, बहुत अच्छी बात है, मैं देखने हैं। मगर साथ में ये दो चीज़ें हैं। एक ये कि जब आप ये ऑपरेशनल किसी काम में जाते हैं, आप किसी को दिलासा, तो आपकी वर्दी लोगों को दिलासा देती है। ये कुछ ख़ास अफसरान के लिए ज़रूरी होता है कि जब आप सिक्योरिटी की किसी जॉब पे जा रहे हैं तो आप वर्दी पहन के जाएं, ताकि लोगों को वर्दी देख के एहसास रहे कि आप तहफ़्फ़ुज़ हैं। ये जो है ISI के लिए होता है कि उनके लिए वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं होता। जो ऑपरेशनल ड्यूटी के ऊपर जो बैठे होते हैं उनको वर्दी से लोगों को हौसला देने की ज़रूरत है। एक ये मैं समझता हूँ टेक्निकली गलत है। दूसरा, कपड़ों से ज़्यादा जो है ना, खुदा के लिए मेरी ये दरख्वास्त है कि कपड़े भी अच्छे पहने, मगर फोकस जो है ना ये काम पे ज़्यादा आना चाहिए। कई दफ़ा ये देखें ना, ये तस्वीरें उतारी जाती हैं, हेड शेड, ये तस्वीर नहीं इनको मिल गई, हेड शेड लगा के बिल्कुल जो है ना साज दाज के बोदे शोदे वा के जो है ना आप इसकी फ़ोटो उतारते हैं, फिर रिलीज़ करती हैं, फिर वो सर्कल में चलते हैं। वो कहते हैं जी वेरी हैंडसम होना चाहिए, मगर आपकी प्राइमरी तारीफ ये होनी चाहिए कि आपने काम बड़ा ज़बरदस्त किया और इस्लामाबाद के लोग शहरी बड़े महफूज कर। बात अब दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं सिर्फ बात करूंगी, इस पर तज्जिया नहीं मुझे चाहिए। वाडा साहब की तो आपने बड़ी तारीफ की थी जब वो जेम्स बॉन्ड बन के चले गए थे और टेंशन उठाई हुई थी। और वाडा साहब की तारीफ नहीं की थी, मैं मजाकन कहता था कि वो एक काउबॉय थे कि जिस तरह गन्स लेके चले जाते थे और लगता था कि घोड़े के ऊपर आए हैं, जूते भी उनके उस तरह के हैं। तो वो कभी वो है, अब तो खैर वो बेचारे वैसे ही सियासी तौर पे मरहूम हो गए हैं। वो इक्का दुक्का कोई इस तरह की शब्दबाजी करते हैं। अच्छे लग रहे हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल जो है सर्दी भी है, वो यही चाह रहे थे कि एंकर खवातीन जो है यही कहें अच्छे लग रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो मर्द एंकर्स भी कह रहे हैं ना अच्छे लग रहे हैं। इसमें देखें, इनको देख के ये मुझे सिक्योरिटी का एहसास होना चाहिए जो है, मुझे इनसे कैटवॉक नहीं करवानी। मैं एग्री हूँ आपसे। आगे बढ़ते हैं, अवाम की बात। अवाम से वैसे जो हमने आटे की बात करनी थी वो तो अब टाइम पता नहीं कितना, तो दे दें, 2.5 मिनट रह गए मेरे पास। 2.5 मिनट। आटे की जो है बुनियादी चीजें बाकी सारी ठीक है। हमारा CPI इंडेक्स आज बता रहे थे कि 24% जो हमारी इंपॉर्टेंट अशिया हैं, दाल पानी वगैरह की चीज़ें, 24% महंगाई बढ़ गई है। एवरेज जो पिछले महीने की 25% है, अर्बन शहरों में और ज़्यादा है, 30% हो गई है। और महंगाई ये सारी है, बिजली भी महंगी है, पेट्रोल शुक्र है थोड़ा सा कम कर रहे हैं, मगर बुनियादी चीज़ है आटा। पाकिस्तान जो है इनका जो बुनियादी चीज़ है आटा, रोटी के बगैर नहीं वो रह सकते। रोटी खौफनाक हद तक पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं है। जो चक्की का आटा है वो 1500 रुपये का 20 किलो का 10 किलो का आटा जो है वो आगे 150 रुपये किलो। रोटी जो है उसकी वजह से बहुत महंगी हो गई है, वजन कम हो गया और महंगी है। जब आटा महंगा हो जाता है, बुनियादी स्टेपल फूड है आपका, तो वो एक बड़ी तकलीफ दे है। कोई कह रहा है जी होर्डिंग की वजह से, कोई कह रहा है जी राइट टाइम में इम्पोर्ट नहीं की, कोई कह रहा है जी स्मगलिंग हो गई है। जो भी हो गई है,
یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے. اس کے اوپر اچھے ملکوں میں، انڈیا میں ہمارے جو ہے انہوں نے، ہمارے ہاں بھی راشن ڈپو ہوتا تھا کہ نچلے طبقات کے ان کے آدھار کارڈ ہے کہ آپ کارڈ کے اوپر ان کو جو آپ کو پتہ ہے انڈیا میں دالیں، چاول اور جو گیہوں ہے، آٹا جو ہے وہ 10 روپے 5 روپے کلو ملتا ہے کہ ہر غریب آدمی جس طرح احساس کارڈ ہے وہ اپنا کارڈ دکھاتا ہے، راشن کارڈ ہوتا ہے، اس کو بجائے اس کے کہ آپ ایک امبریلا قسم کی کنسیشن دیں جس سے لیڈ بھی فائدہ اٹھائے، مڈل کلاس بھی ہے، نہیں، نچلے طبقات کے لیے جن کے لیے سب کو زیادہ یہ اثر انداز ہوتا ہے ان کو آپ کوٹا دیں، ان کے لیے راشن کارڈ والا سسٹم کریں تاکہ ڈائریکٹلی ان کو سستا آٹا مل سکے. آپ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اور بنائی جا سکتی ہیں، طریقے نکالے جا سکتے ہیں اگر آپ احساس کریں. یہ نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر ٹور کر رہے ہیں، وہ بھی یہی والا جیمز بانڈ بنے ہوتے ہیں ہر وقت، نظر آئے کہ ان کو احساس ہے. ویسے میں اس کے اوپر کل بھی ڈیٹیل سے کوشش کریں گے. عامر صاحب بات ہو جائے، جب ملک کا وزیر اعظم کی بات کرتا ہے نا عامر صاحب کے 27 ارب تو تیل گیس کی امپورٹ پر چلے جاتے ہیں، ملک میں ترقی خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ اس کے اوپر بھی میں تبصرہ کر لوں گی آپ سے. اجازت دیجیے، اپنا دیکھنے والے بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.